All that scratching is making me itch. دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بلال چیمہ کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ کیسے بلال چیمہ اور عبد الرحمن بندیشہ کے درمیان دوستی ہوئی۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ کیسے اس بہادر نوجوان نے اپنی دوستی کی خاطر جان دے دی۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ شکریہ۔ بلال چیمہ سن 1989 کو گوجرا میں پیدا ہوئے۔ بلال چیمہ کے والد کا نام بشارت علی چیمہ تھا اور وہ علاقے کے لمبردار تھے۔ والد کی وفات کے بعد بلال چیمہ کو لمبرداری ملی۔ ان کا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے جس کا نام عادل چیمہ ہے۔ ان کے خاندان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا اور ان کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں تھی، لیکن پھر کچھ عرصے بعد گوجرا کے مشہور دشمندار گروپ وڑائچ گروپ کے ساتھ ان کی دشمنی بن گئی، جس کی وجہ بلال چیمہ اور عبد الرحمن جٹ بندیشہ کے درمیان دوستی تھی۔ بلال چیمہ نے BA تک تعلیم بھی حاصل کر رکھی تھی۔ کالج کے دور میں ان کی اکثر اوقات مختلف گروپوں کے ساتھ لڑائیاں بھی ہوا کرتی تھیں۔ کالج کے بعد یہ کچھ عرصے کے لیے دبئی چلے گئے۔ بلال چیمہ کو جانور پالنے کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے اپنے ڈیرے پر کبوتر، تتر اور کتے وغیرہ بھی رکھے ہوئے تھے۔ سن 2012 میں بلال چیمہ کی شادی ہوئی۔ بلال چیمہ کے بہنوئی کا نام جمشید چٹھا تھا۔ اس کی کافی گروپوں کے ساتھ دشمنی تھی۔ ایک مرتبہ گجراوالا میں جمشید چٹھا کا ایک گروپ سے جھگڑا ہو گیا۔ بات بڑھ گئی اور جمشید چٹھا کو جیل جانا پڑا۔ اس وقت بلال چیمہ بھی وہاں موجود تھے۔ لڑائی کے دوران بلال چیمہ نے مخالف گروپ کے 4 آدمی قتل کر دیے اور اسی رات پولیس نے بلال چیمہ کو اس کے ساتھیوں کے ہمراہ گرفتار کر لیا۔ بلال چیمہ نے اپنے بہنوئی جمشید چٹھا کی اس دشمنی میں بہت ساتھ دیا۔ جب بلال چیمہ گجرانوالہ جیل میں تھے تو اس وقت عبد الرحمن جٹ بندیشہ نے اس کا بہت ساتھ دیا، اچھا وکیل کر کے دیا، دیگر معاملات میں بھی اس کا بہت ساتھ دیا۔ پھر سن 2018 میں 5 سال بعد بلال چیمہ جیل سے باہر آئے۔ ان کو جیل سے باہر نکلوانے میں عبد الرحمن بندیشہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ بلال چیمہ اور عبد الرحمن کے درمیان پہلے صرف سلام دعا ہی تھی، لیکن پھر جیل والے واقعے کے بعد ان دونوں کے درمیان دوستی بہت زیادہ گہری ہو گئی۔ پھر سن 2018 میں ہی عبد الرحمن بندیشہ کی اپنے خاندان میں اپنے تایا کے داماد نثار جٹ کے ساتھ کچھ سیاسی اختلافات ہو گئے۔ عبد الرحمن نے MPA کے عہدے کے لیے آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑا۔ اس دوران بلال چیمہ نے عبد الرحمن کا بہت ساتھ دیا۔ اس دوران بندیشہ گروپ اور چودھری نثار جٹ گروپ کے درمیان بہت سی لڑائی جھگڑے ہوئے، لیکن پھر کچھ عرصے بعد دونوں گروپوں کے درمیان صلح ہو گئی۔ بلال چیمہ کو شک تھا کہ یہ صلح صرف باہر سے کی گئی ہے۔ ان کے دل میں ابھی بھی دشمنی قائم ہے۔ اس معاملے میں گجرانوالہ سے آتے وقت بلال چیمہ نے عبد الرحمن بندیشہ سے بات کی تھی، لیکن عبد الرحمن نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ایک مرتبہ عبد الرحمن اور بلال چیمہ کسی کام سے کہیں گئے ہوئے تھے کہ پیچھے سے عبد الرحمن بندیشہ کو کال آئی کہ چودھری نثار جٹ عبد الرحمن کے بارے میں کچھ غلط بکواس کر رہا ہے۔ جب عبد الرحمن کو اس بات کی خبر ہوئی تو عبد الرحمن نے نثار جٹ کو کال کی اور اس سے پوچھا کہ اس نے اس کے بارے میں غلط باتیں کیوں کی ہیں۔ تو اس دوران ان دونوں کے درمیان کافی تہہ کلامی ہوئی۔ اس وقت بلال چیمہ
وہاں موجود تھا۔ عبد الرحمن بندیشہ اور بلال چیمہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کسی کام سے باہر نکل رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے نثار جٹ کے آدمیوں کو دیکھا تو عبد الرحمن نے گاڑی روکنے کا کہا۔ گاڑی روکنے کے بعد جب عبد الرحمن گاڑی سے باہر نکلا تو ان لوگوں نے عبد الرحمن پر فائرنگ کھول دی۔ دونوں گروپوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ اس فائرنگ کے دوران عبد الرحمن کو 2 گولیاں لگیں۔ جیسے ہی عبد الرحمن کو گولیاں لگیں تو اسی وقت بلال چیمہ گاڑی سے باہر نکلے اور انہوں نے مخالفین گروپ کے کئی آدمیوں کو ہلاک کر دیا۔ وہ عبد الرحمن کو گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں عبد الرحمن نے کہا کہ بلال مجھے شیخو پورہ لے چلو، وہاں میرے ماموں ہیں، ان کے پاس مجھے لے چلو۔ اس وقت ان کی گاڑی کے پیچھے ہی ایک پولیس کی گاڑی بھی لگی ہوئی تھی۔ شیخو پورہ انٹرچینج پر عبد الرحمن کے ماموں پہلے ہی سے موجود تھے۔ وہاں سے عبد الرحمن کے ماموں اسے ہسپتال لے گئے اور بلال چیمہ پولیس سے بچنے کے لیے وہاں سے فرار ہو گیا۔ عبد الرحمن کا کافی زیادہ خون بہہ چکا تھا جس کی وجہ سے وہ بچ نہ سکے۔ مخالفین جانتے تھے کہ بلال چیمہ بدلہ لیے بغیر نہیں رہے گا۔ مخالفین نے بلال چیمہ کو مارنے کا ایک پلان بنایا۔ انہوں نے بلال چیمہ کے کچھ دوستوں کو بھاری رقم دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ یہ ڈیل 30 لاکھ روپے میں ہوئی۔ پلان کے مطابق بلال کے ایک دوست نے اسے اپنے گھر دعوت پہ بلایا اور رات وہیں رہنے کا کہا۔ جب بلال اس کے گھر پہنچا اور گاڑی سے نکلا اس وقت مخالفین نے اسے چاروں اور سے گھیرا ہوا تھا جس میں اس کے دوست بھی شامل تھے۔ بلال چیمہ کے پاس ایک رائفل تھی جس وقت وہ گاڑی سے نکلا۔ گاڑی سے نکلتے ہی اس پر مخالفین نے گولیوں کی بوچھار کر دی اور بلال چیمہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ مخالفین نے بلال چیمہ کی لاش کو نہر میں پھینک دیا جو کہ صبح ہونے تک کنارے تک آ چکی تھی۔ بلال چیمہ کی زندگی کا اختتام یوں ہوا۔ اللہ تعالیٰ بلال چیمہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ دوستو اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کروائیں اور اس چیز پر لازمی نظر رکھیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اپنے بچوں کو بری صحبت سے دور رکھیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔